السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ چیف جسٹس اور جی ایچ کیو آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ معاملہ ہے عمران خان صاحب کا، عمران خان صاحب کے طرز سیاست کا۔ چیف جسٹس نے عمران خان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا اور معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھیج دیا ہے۔ عمران خان صاحب جو ضمانت لینے گئے تھے، جو جی ایچ کیو ہے، فوج نے عمران خان صاحب کو شرپسند جماعت قرار دیا ہوا ہے جی ایچ کیو پر حملے اور کور کمانڈر ہاؤس کے حملے کے بعد۔ اب صورتحال جو ہے وہ مزید سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ آج جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو فیصلے کے فوراً بعد دو آڈیوز منظر عام پر آ گئی۔ ایک آڈیو ہمارے دوست قیوم صدیقی صاحب کی گفتگو ہے خواجہ طارق رحیم کے ساتھ، فیصلے سے پہلے کی گفتگو ہے۔ جس طرح ایک صحافی کسی سے حال چال پوچھتا ہے کہ بھئی کیا ہونے جا رہا ہے، خواجہ طارق رحیم وکیل ہیں، قیوم صدیقی صاحب جو ہیں سینئر کورٹ رپورٹر ہیں، بلکہ سپریم کورٹ کے بہت بڑے رپورٹر ہیں، تو قیوم صدیقی ان سے گپ شپ لگا رہے ہیں تو وہ سارا کچھ بتا دیتے ہیں اور اینڈ پہ بڑا فخریہ کہتے ہیں ہاں جی اور بتاؤ، یعنی اور بتاؤ میں کیا، مطلب فیصلے سپریم کورٹ ہیں، یہ سارا کچھ نہیں ہے بھائی، یہ سارا ہم کر رہے ہیں بیٹھے۔ اور خواجہ طارق رحیم کون ہے؟ چیف جسٹس صاحب کی ساس کی دوست کے خاوند، مطلب یوں کڑیاں یوں ملتی بھی ہیں اور کھلتی بھی ہیں، کمال ہو جاتا ہے۔ تو وہ آڈیو آ گئی اور ایک آڈیو آ گئی پنجاب کی سابق جو ترجمان مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کی، وہ بڑی کمال آڈیو ہے۔ اس میں اعظم سواتی کا نام ہے، عمران خان صاحب لے رہے ہیں۔ اعظم سواتی کے متعلق میرے پاس بڑی پرانی انفارمیشن تھی کہ اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ مینیج کرتے ہیں چیف جسٹس صاحب کو عمران خان صاحب کے لیے۔ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی بھائی، بالکل بھی نہیں ہو رہی تھی۔ اعظم سواتی صاحب وہ اتنے بڑے وکیل بھی نہیں ہیں، ہاں مالدار ہیں، ظاہر ہے پیسہ بہت ہے ان کے پاس، تو اور پیسہ اتنا کہ وہ $1 ملین کا انہوں نے ایک نوٹ بنایا ہوا تھا۔ جس کے پاس $1 ملین کا ایک نوٹ ہو، یعنی ڈالر میرا خیال ہے 100 سے زیادہ کا نہیں ہوتا، لیکن $1 ملین کا ایک نوٹ ہو تو کتنا بڑا مالدار ہوگا وہ آدمی۔ تو اعظم سواتی کے پاس مال دھن دولت تو ہے، لیکن چیف جسٹس کو مینیج کرنا، چیزیں مینیج کرنا ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے کسی دوست نے بتایا تھا عمران خان صاحب کی اور اعظم سواتی کی گوسپ سن کر، ان کی جو گپ شپ سن کر، وہ کس طریقے سے سنی جا سکتی ہے نا، وہ طریقہ ہوتا ہے، مجھے ہضم نہیں ہوئی تھی بات۔ آج جب یہ جو عمران خان صاحب کی مسرت جمشید چیمہ صاحب کے ساتھ حراست سے، نیب کی حراست سے جو گفتگو ہے، اس میں جو اعظم سواتی کا ذکر کہ جی اعظم سواتی کو کہو کہ ادھر جائے، سپریم کورٹ جائے، تب مجھے بات سمجھ آ گئی کہ او ہو معاملہ کیا تھا۔ اب انصاف سرعام، انصاف کی جو ترازو ہے اس کے دونوں پلڑے پتہ نہیں کدھر اڑ گئے۔ انصاف کی ہنڈیا جو ہے وہ ڈی چوک پر پھوٹی ہے، پہلی بار نہیں، بار کئی بار پھوٹی ہے، آج پھر پھوٹی۔ اس میں تو خیر محبتوں کا ذکر بھی آ گیا، میں اپنے ویلاگ میں گزشتہ ویلاگ میں آپ سے گزارش کر چکا ہوں، بات کر چکا ہوں۔ اب عمران خان صاحب اس وقت کسی پولیٹیکل گورنمنٹ کے ملزم نہیں ہیں، نیب کے ملزم نہیں ہیں، قانونی طور پر تو ہوں گے، لیکن اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ سب سے بڑے ملزم پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں کے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے جو کچھ اپنی گرفتاری کے بعد کروایا، ظاہر ہے پہلے سے مینیج کر کے گئے تھے، پوری کی پوری تحریک انصاف اس میں انوالو تھی۔ ابھی تک دیکھیں نا، خاموش ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، باہر نہیں آ رہے، بات نہیں کر رہے اس معاملے پر۔ عمران خان صاحب سے کہا چیف جسٹس صاحب نے بہت ہی عاجزانہ انداز میں، چیف جسٹس کو عاجزانہ انداز میں کسی سے درخواست نہیں کرنی چاہیے، لیکن عمران خان کو کی انہوں نے، اور عمران خان صاحب نے مسترد کر دی، خارج کر دی درخواست چیف جسٹس صاحب کی۔ انہوں نے کہا جی میں نہیں کروں گا۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی آپ ذرا مذمت کر لیں جو واقعات ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نہیں کروں گا، میں تو حراست میں تھا، مجھے کیا پتہ پیچھے کیا کس نے کیا کیا، اور میں کیسے ذمہ دار ہوں اس چیزوں کا۔ ذمہ دار نہ ہونا اور بات ہے، اس کی مذمت کرنا اور بات ہے۔ آپ کے اوپر کون سا اس پہ چارج فریم ہو رہا تھا، آپ کو تو چیف جسٹس صاحب یہ جو آپ کو آپ کے پلک جھپ جو آپ کے آنے پہ خوشی سے مہک اٹھتے ہیں، چہک اٹھتے ہیں، وہ آپ کو کہہ رہے تھے کہ جی آپ مذمت ہی کر دیں، ہماری بھی تھوڑی سی لاج رکھ لیں۔ انہوں نے نہیں رکھی تھی عمران خان صاحب نے لاج۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ سیاسی مخالفوں کے اپنے ملزم تھے نہیں تھے، سیاسی مخالفین عمران خان صاحب سے بالکل بھی قریب چھو تک نہیں سکتے عمران خان صاحب کو، لیکن عمران خان صاحب نے جو کچھ کیا اپنی گرفتاری کے بعد، اور جو کچھ ہوا پاکستان میں، یعنی کور کمانڈر ہاؤس کا جلایا جانا لاہور کا، اور اپنا جی ایچ کیو پر حملے، اس پہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ذرا اس کی مذمت ہی کرتے۔ انہوں نے کہا میں نہیں کروں گا۔ شاید مذمت کرتے تو ممکن ہے کہ رہا کر دیے جاتے،
مگر چیف جسٹس صاحب نے خواہش کے باوجود ان کو رہا کرنے کا آرڈر جاری کر کے دوبارہ پولیس کسٹڈی میں دے دیا۔ اب اگر عمران خان صاحب کل جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ بھیج دیا گیا ہے، وہی پتہ چل گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوگا۔ یعنی پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ خواجہ طارق رحیم صاحب کی آڈیو کے مطابق پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیزیں مینیج کی گئی ہیں، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو رہائی کا آرڈر ہوا ہے، اور ان کو پھر پولیس کسٹڈی میں پولیس لائن اسلام آباد میں ایک رات کے لیے ٹھہرایا گیا ہے۔ آپ یاد کریں رانا شمیم کیا کہا کرتے تھے، ان سے تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو آج خود اسی بینچ کا حصہ تھے، ان کو تو پتہ نہیں ہوگا کیا ہو رہا ہے پیچھے، لیکن ہو رہا ہے بھی سارا کچھ۔ تو خواجہ طارق اطہر من اللہ صاحب جو ہیں، انہوں نے رانا شمیم جو تھے وہ گلگت بلتستان کے چیف جج جو تھے، انہوں نے انکشاف کیا تھا، ایک خط لکھ کر نواز شریف صاحب کو اپنا دے دیا تھا، ایفیڈیوٹ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ، کہ جی یہ آئے تھے میرے پاس مہمان بن کر ثاقب نثار صاحب، اور وہ مینیج کر رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ نواز شریف کی اور مریم کی ضمانت نہ ہو۔ اب باتیں تو پھر سامنے آ گئیں، لیکن بہرحال اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ جی میری عدالت کے اوپر تہمت لگی ہے تو یا تو ثبوت دو، ثابت کرو، یا معافی مانگو۔ انہوں نے معافی مانگ لی تھی۔ مگر اب یہ خواجہ طارق رحیم صاحب کی جو آڈیو ہے، اور پھر وہ جو مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کی آڈیو ہے، یہ تو بتا رہی ہے کہ کیا ہوا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ معاملہ چیف جسٹس اور جی ایچ کیو کے درمیان، یا جی ایچ کیو اور چیف جسٹس آمنے سامنے ہو گیا۔ تھوڑا سا مختصراً ہم پیچھے جاتے ہیں۔ سیاسی لڑائی تھی عمران خان صاحب کے اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ۔ عمران خان نے فوج کے کندھوں پر بیٹھ کر اپنے سیاسی مخالفین کی سیاسی طور پر گردنیں اڑا دی، سب کو جیلوں میں بھیج دیا، اقتدار میں آ گئے۔ فوج کے ساتھ عمران خان صاحب کی لڑائی ہو گئی، عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی، فوج عمران خان صاحب سے پیچھے ہٹ گئی، عمران خان صاحب کی مخالف حکومت آ گئی۔ وہ پہلے دن سے چاہ رہے تھے عمران خان کو گرفتار کرے، نہیں کر پائے، عدالتیں عمران خان صاحب کو ریلیف دے دیتی تھی، سیاسی معاملہ تھا، سیاستدان نبڑ رہے تھے۔ انفارمیشن کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو کئی بار کہا گیا، ظاہر ہے کافی سارے ہوتے ہیں جو انوالو کرتے ہیں سیاست میں، کہ یہ دیکھیں گلگت بلتستان کا سی ایم کیا کرتا پھر رہا ہے، یہ دیکھیں عمران خان صاحب، وہ کہتے ہیں یہ میرا معاملات نہیں، یہ سیاسی معاملات ہیں اور قانونی معاملات ہیں، سیاستدان جانے، ہم اس میں نہیں پڑیں گے۔ وہ سیاست سے دور رہتے تھے۔ تو اچھا، اس کے بعد پارلیمنٹ نے قانون سازی کی، عمران خان صاحب کی محبت میں پارلیمنٹ کی قانون سازی کو اڑا دیا گیا۔ تو جو سیاسی لڑائی عمران خان کے اور ان کے مخالفین میں تھی، وہ لڑائی چیف جسٹس اور پارلیمنٹ کی لڑائی میں تبدیل ہو گئی۔ ابھی ریسنٹ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے۔ اب آئے عمران خان صاحب کو عدالتوں نے جتنا ریلیف دیا، جتنی رعایت دی، عمران خان صاحب سیاستدانوں کے ساتھ تو خیر جو کر ہی رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے ملک کے سیکیورٹی کے اداروں، چاہے وہ انٹرنل سیکیورٹی کے، پولیس سیکیورٹی کا ادارہ ہی ہے، پولیس لوگوں کی اپنا حفاظت کا ادارہ ہے، امن و امان کے لیے، پولیس کے اوپر حملے کرواتے رہے، پولیس والوں کو دھمکیاں دیتے رہے، فوجی افسران کے نام لے کر لوگوں کو بتاتے رہے کہ جی یہ، یہاں تک ہوا کہ جو جنرل فیصل نصیر ڈی جی سی ہیں، ان کی فیملی کی تصویریں تک شیئر کی گئیں۔ اس سے پہلے جج صاحبان کی تصویریں تک شیئر کی گئی تھیں ان کی فیملیز کی، جن کے پاس عمران خان کے مقدمات ہوتے، وہی مافیا اسٹائل۔ تو بہرحال تو ہوا یہ کہ عمران خان صاحب کو ڈی جی سی کے خلاف مسلسل بیان دینے کے بعد، ظاہر ہے سیاسی کڑیاں تو ملتی ہیں، ان کی ہو گئی گرفتاری نیب کے مقدمے میں 9 تاریخ کو، آپ کو یاد ہے ابھی 2-3 دن پہلے۔ اس کے بعد ملک بھر میں بلوا پھوٹا، مرکز لاہور تھا، پشاور تھا، راولپنڈی، اسلام آباد تھا، ٹارگٹ فوج تھی۔ تو عمران خان صاحب کے خلاف پریس ریلیز باضابطہ جاری کر دی گئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کل، یعنی 10 تاریخ کو۔ اس میں کہا گیا کہ ایک شرپسند گروہ جو ہے، جو 75 سال میں ہمارا ملک دشمن، جو ازلی دشمن ہے یعنی انڈیا، وہ نہ کر سکا، وہ سیاسی لبادہ اوڑے ہوئے ایک گروہ نے کر کے دکھایا۔ اس میں کہا گیا کہ عمران خان صاحب شرپسندی کر رہے ہیں، اس میں کہا گیا کہ ہم نے ریسٹرینٹ شو کیا ہے، مگر اب ہم مزید ریسٹرینٹ شو نہیں کریں گے، اب تحمل کا مظاہرہ نہیں ہوگا، اب ری ایکشن شدید ہوگا۔ پھر فوج بھی آ گئی، آپ دیکھیں لاہور میں فوج کا اپنا مارچ ہوا، فلیگ مارچ ہوا۔ اب عمران خان صاحب ضمانت پر اپنا حراست میں تھے، ان کی سپریم کورٹ میں چلی گئی پارٹی، عمران خان صاحب کے وکیل رہائی کے لیے رہائی ہو گئی۔
رہائی کا فیصلہ ہو گیا لیکن رہا نہیں ہو سکے۔ اب اگر عمران خان صاحب رہا کر دیے جاتے ہیں، ابھی سپریم کورٹ اور چیف جسٹس صاحب اس معاملے میں آمنے سامنے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور جی ایچ کیو آمنے سامنے ہیں، مطلب نظر اس طرح جی ایچ کیو ابھی اس طرح بات نہیں کر رہا لیکن بات ہو گئی، حکومت کر رہی ہے۔ وزیر دفاع نے آج پریس کانفرنس کر کے بات کی ہے۔ وزیر دفاع کا پریس کانفرنس کرنا بہت بڑا سگنیفیکنٹ ہے۔ خواجہ آصف نے پریس کانفرنس کی ہے۔ اس طرح کے معاملات میں خواجہ آصف عموماً باہر نہیں آتے سامنے، یہ بھیج دیتے ہیں عطا تارڑ صاحب کو، مریم اورنگزیب صاحبہ کو، کبھی کبھی ہو تو اگر معاملہ بہت سنجیدہ لگ رہا ہو تو پھر رانا ثناء اللہ صاحب یا خواجہ سعد رفیق صاحب کو، قمر زمان قاہرہ، آج بلکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی، خواجہ آصف صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے۔ اور کل یعنی جمعے کو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا ہے، کچھ ہفتے پہلے ہوا تھا، اب دوبارہ ہو رہا ہے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس۔ حالات سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اب عمران خان صاحب آج یعنی جمعے کو ان کو کہا گیا ہے کہ جی آپ جاؤ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جہاں سے پروسیجر آپ کو اٹھا لیا گیا تھا، آپ کا کہ ضمانت کے معاملات آگے نہیں بڑھ سکے تھے، آپ وہاں جا کے ضمانت لو، اور یہ کہا گیا ہے کہ جناب عدالت فلاں 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 ہوگی، یہ بتا دیا گیا۔ اب یہاں سے سلسلہ جو ہے وہ ہوگا چیف جسٹس اور جی ایچ کیو کے آمنے سامنے ہونے کا۔ صورتحال بہت سنگین ہے، کہتے ہوئے بہت مطلب ایک تکلیف ہوتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک ملزم کو نیک خواہشات کا اظہار کر کے بھیج دیا جاتا ہے، اور وہ ملزم کون ہے؟ وہ ملزم جس کے اوپر لاہور میں پرچہ درج ہوا ہے کور کمانڈر ہاؤس جلانے کی میں وہ کیا کہتے ہیں ان کی ایما پر کور کمانڈر ہاؤس جلانے کا، عمران خان صاحب، ان کی پارٹی کے سارے لوگ اس میں، ان کی آڈیوز آ گئی ہوئی ہیں۔ خیر ابھی تو الزام ہے، ثابت ہو، لیکن اگر الزام ثابت نہ بھی ہو تب بھی میرے اور دوسروں کے لیے تو عمران خان صاحب بے گناہ ہوں گے، لیکن چیف جسٹس صاحب تو ان کو گڈ وشز نہیں کر سکتے نا۔ ان کو چیف جسٹس صاحب ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار اور ان کو دیکھ کر ان کے چہرے پر رونق نہیں آ سکتی نا، نہیں آنی چاہیے۔ آپ بھی گئی تو اظہار نہیں کرنا چاہیے، کر لیا۔ اب ایک میں آڈیو آپ کو سناتا ہوں جی، اپنا ہمارے دوست قیوم صدیقی صاحب کی، وہ فون کرتے ہیں خواجہ طارق رحیم صاحب کو، خواجہ طارق رحیم صاحب کو کہتے ہیں جی کی ہو گیا جی، کی کروا رہے ہو، پنجابی میں کہتے ہیں، دونوں کی پنجابی میں گپ شپ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی حکم یہ ہوگا کہ ہائی کورٹ واپس ہو جائے گا معاملہ اور کل تک ضمانت ہو جائے گی، یعنی آج عمران خان صاحب کو بلایا جائے گا، یہ آرڈر ہوگا کہ ہائی کورٹ واپس چلا جائے گا مقدمہ اور معاملہ، اور پھر ضمانت ہو جائے گی کل تک، اور چیف جسٹس خود ہی لکھوا دیں گے، مارک کریں گے محسن اختر کیانی کو عمران خان صاحب کے لیے، وہ ضمانت دے دیں گے، اور بتاؤ اور دسو یعنی اور بتاؤ میں کیا بتاؤں، سارا کچھ طے ہے، سب کچھ طے ہوا ہے۔ اچھا اب دوسری جو آڈیو ہے وہ ہے جناب عمران خان صاحب کی 10 مئی کی آڈیو ہے مبینہ، اور یہ گفتگو ہے مشرف جمشید چیمہ سے۔ عمران خان صاحب نیب کی حراست میں، یہ بھی کمال ہے کہ نیب کی حراست سے ان کی گفتگو بھی ہو گئی ہے۔ بھئی جن کے مطلب وکیل اتنے بڑے بڑے تگڑے ہوں، ظاہر ہے تگڑے وکیل آپ کو سمجھ آ گئی کون ہے۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں مشرف جمشید چیمہ سے کیا صورتحال ہے، ان کو پہنچ گئی ہے میسج، ان کو میسج پہنچ گیا ہے۔ مشرف جمشید کہتی ہیں سر میں نے میسج پہنچا دیا، ادھر ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کر رہے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے، کسی صورت بھی عمران خان کو پیش کریں۔ عمران خان پوچھتے ہیں نہیں، لیکن وہ خواجہ حارث ہے وہاں۔ مشرف جمشید چیمہ کہتی ہیں خواجہ حارث سلمان صفدر دونوں میرے ساتھ ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوں، بات کرا سکتی ہوں۔ عمران خان کہتے ہیں اعظم سواتی سے بات کریں، یہ وہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، میرے پاس ایک انفارمیشن تھی لیکن یقین نہیں آ رہا تھا۔ اب اس طرح کی انفارمیشن چیک کرنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا، پھر ایونٹس بتا دیتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ عمران خان کہتے ہیں اعظم سواتی سے بات کریں کہ سپریم کورٹ میں بھی اس پر یہ ضرور کریں، یہ جو انہوں نے کیا ہے بالکل غیر قانونی ہے۔ مسرت کہتی ہیں جی بالکل سر آپ بے فکر ہو جائیں۔ عمران خان کہتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے، یہ جو چیف جسٹس ہے ان سے آرڈر لیتا ہے، یعنی پتہ نہیں ان سے کن سے آرڈر لیتا ہے، یعنی فوجیوں سے آرڈر لیتا ہوگا، پتہ نہیں کیا۔ مسرت کہتی ہیں نیب والے آئے، فلانے آئے تو ہم نے کہا آپ کو عدالت میں پیش کریں۔ خواجہ حارث کے بالکل ساتھ بیٹھی ہوں، ہم نہیں ایسے جا سکتے، ہم کورٹ کے اندر ہی موجود ہیں، چیف جسٹس کے پاس کیس لگا ہوا ہے۔ عمران خان نہیں، یہ تو ان کے آرڈر لیتا ہے، دوسری طرف اعظم سواتی سے بھی ضرور بات کریں۔ یہاں پر یہ بات ہو جاتی ہے ختم۔ اب اعظم سواتی سے بات کریں کہ اعظم سواتی معاملہ سپریم کورٹ میں لے کر جائے۔ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا، سپریم کورٹ سے آرڈر آ گیا، اور سپریم کورٹ سے آرڈر جو آیا تو اس آرڈر کے بعد جو رانا ثناء اللہ صاحب میڈیا پر آئے
آرڈر کیا آیا کہ عمران خان صاحب کو رہا کر دیا گیا ہے اور آج کی رات وہ پولیس کی کسٹڈی میں پولیس لائن میں رہیں گے اور اپنے جتنے لوگوں کو بلانا چاہیں بلا کر وہاں قیام کریں گے۔ رانا ثناء اللہ صاحب سے دنیا ٹی وی پر کامران شاہد نے پوچھا کہ اگر عمران خان صاحب کو آج ضمانت مل جاتی اور بالکل رہا ہو جاتے تو کیا آپ ان کو گرفتار کرتے؟ تو رانا ثناء اللہ نے کہا کہ بالکل کرتے، مقدمہ تیار پڑا ہوا ہے، اور یہ تو مقدمہ جو ہے 90 ارب روپے والا یا 60 ارب روپے والا 190 ملین پاؤنڈ والا، یہ مقدمہ تو کرپشن کا ہے جس میں 6 7 8 سال کی قید ہوگی۔ جو مقدمہ لاہور میں ہے عمران خان صاحب پر، اس میں ساری زندگی کی قید ہے۔ تو وہ کہتے کون سا مقدمہ؟ وہ کہتے گھر جلانے کا، جناح ہاؤس جلانے کا، کور کمانڈر ہاؤس جلانے کا۔ تو کہتے ہم نے گرفتار کرنے کا بندوبست رکھا ہوا تھا کہ اگر یہاں سے آج عدالت رہا کر دیتی ہے تو ہم یہاں سے گرفتار کر لیں گے۔ تو رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ آج اسی گرفتاری سے بچنے کے لیے، اب کمال ٹیکنیکس دیکھیں نا جوڈیشری کی، کہ پتہ تھا چیف جسٹس صاحب کو، اندازہ تھا کہ عمران خان کے اوپر یہ والے بڑے سنگین مقدمات بنے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں اس سے بچانے کے لیے عمران خان صاحب کو رات پولیس کی کسٹڈی میں دے دیا، رہا بھی نہیں کیا، اور ان کو عمران خان صاحب کو کہہ دیا کہ جی آپ حفاظتی اپنا کل عدالت جائیں، اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں، اور یہ پابند کیا انتظامیہ کو، پولیس کو، کہ عمران خان صاحب کو 8 10 دوست جو ان سے ملنے آئیں ان کو ملنے دیں۔ تو رانا ثناء اللہ کہتے ہیں جو 8 10 دوست ہوں گے وہ آئیں گے، عمران خان صاحب کو بتائیں گے کیا کیا مقدمات بنے ہیں، اور پھر ان مقدمات میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت لیں گے۔ مگر اگر اسلام آباد ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت ہو بھی جاتی ہے، لاہور کے مقدمات حفاظتی ضمانت ہی ہوگی نا، ہو بھی جاتی ہے ضمانت، تب بھی عمران خان صاحب کی رہائی مجھے نظر نہیں آ رہی، چاہے عدالت ضمانت دے دے تب بھی نہیں ہوگی۔ پاکستان میں بیٹھے علی وزیر کتنا عرصہ عدالتی ضمانتوں کے باوجود اندر رہے، تو یہ ان کا معاملہ تو علی وزیر سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔